سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گزشتہ آیات مبارکہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقانیت کے سلسلے میں رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کو ہم سن رہے تھے۔ آج ان آیات میں انسان کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کو بارگاہ الہی کی طرف سے آرڈر آیا، اوحینا الی ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری نگرانی میں آپ ایک کشتی بناؤ۔ جبریل علیہ السلام پوری رہبری فرمایا کرتے تھے۔ وہ کشتی جب تیار ہو گئی، وفارت تنور، اور تنور سے پانی نکلا، اور اس طرح طوفان نوح کا پانی بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے خود اپنے صاحبزادے سے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے، چونکہ بیٹے نے کہا تھا کنعان نے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ میری حفاظت کرے گا۔ تو فرمایا کہ بیٹے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے رحم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ غرض پوری انسانیت سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے ان کے سب طوفان نوح کے اندر غرق کر دیے گئے، اور انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا۔ پھر اللہ کا نظام، بعد کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی ہے، یعنی بتایا گیا جب طوفان آیا تو نسل آدم کو اسی بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم قدرت ہے، ورنہ انسان کا تو بیج بھی باقی نہیں رہا تھا۔ پھر آگے دوسری آیت میں فرمایا، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، فرمایا پھر رب العالمین نے اس کشتی کے نمونے، دوسری کشتیاں اور جہاز وغیرہ تمہارے لیے تیار کیے۔ ما یرکبون، جن جہازوں پر، کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور تمہارا سامان، تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سامان کو منتقل کرنا، کتنا ٹنوں ٹن سامان لے کر وہ جہاز، وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ انسان جو زبردست دریا ہیں اور سمندر، ان کو کشتیوں میں عجیب طریقے سے عبور کر رہا ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے جہاز کی حقیقت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں۔ ان نشأ نغرقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو غرق کر دیتے، فلا صریخ لہم، پھر تو وہیں کوئی فریاد رس بھی نہیں، اور اس طرح ولا ہم ینقذون، فرما رہے ہیں وہاں تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جود و سخا کے، فرماتے ہیں الا رحمتا منا، الا رحمتا منا، ورنہ سمندر کی موجیں جن کے سامنے کشتیوں کی حیثیت، جہازوں کی حیثیت اور دریاؤں کی بھی موجیں، فرماتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ یہ بھی ہوا موافق کے ساتھ چلتی ہیں، اگر مخالف ہوا چل جائے تو وہی ظنوا انہم احیط بہم،
سورہ ہود میں فرمایا گیا جاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے فرماتے ہیں موجیں اٹھتی ہیں اور وہی سمندر، وہی کشتی جو اس کی حفاظت کا سامان تھا وہی ڈوبنے لگتا ہے۔ فرما رہے ہیں الا رحمتا منا، لیکن رب العالمین کا فضل، اللہ کی کرم نوازی، اس کی مہربانی اور اس کی مصلحت کہ تم اس طرح لمبے چوڑے سفر آرام اور راحت کے ساتھ طے کر رہے ہوتے ہو، یہ قدرت کے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک، یعنی الہین موت کے وقت تک تم سلامت ہو۔ پھر آگے اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان رب العالمین کی ان قدرت خداوندی کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے موحد بنتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا، لیکن فرماتے ہیں ان منکرین، ان مکذبین کی سرکشی دیکھو، عناد اور تکبر دیکھو۔ فرماتے ہیں اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جائے کہ اتقو، گناہوں سے بچو، انہیں کہا جائے ڈرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم، فرماتے ہیں جو تم نے گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہو کر ان سے توبہ کرو، آئندہ کے لیے یہ کفریہ شرکیہ عقائد اور اعمال سے احتیاط کرو، جس کے نتیجے میں رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ لیکن انسان اس پر کاربند ہونے کے بجائے نعوذ باللہ نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس نصیحت پر اللہ رحم کرے عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نصیحت کو سنی انسنی کر دیتا ہے، خدائی احکامات سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی حیثیت تو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میری اوقات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اب تو انسان نے ایک عادت بنا لی، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس بارگاہ الہی کی قدرت کی نشانیاں، جیسے آج کل ہمارے ہاں کراچی میں آج ہم نے گرجتی ہوئی بجلی، پھر چمکتی ہوئی بجلی محسوس ہو رہا تھا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ آنکھوں کی نظر کو اچک لے گی، لیکن اس وقت تو ہم ڈر رہے تھے۔ اللہ الصمد، یا بہرحال جو کچھ ذکر و اذکار یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس نعوذ باللہ قدرت کی نشانیاں آتی ہیں الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ دین سے، ان نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی ان آیات میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کی طرف متفکر ہو کر 100% رب العالمین کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں۔ اب لفظی ٹرانسلیٹ دیکھیں، وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ان کے لیے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، بے شک ہم نے اٹھایا انسانیت کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی فل کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور پیدا کیے ہم نے ان کے لیے، انسانوں کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس کشتی کے مثل، ما، وہ جہاز، وہ کشتیاں، یرکبون، جن کے اندر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے نغرقہم، سمندر کی موجوں میں، دریا کی موجوں میں انہیں غرق کر دیتے، فلا صریخ لہم، فرماتے ہیں بس ان کا کوئی فریاد رس نہیں، ولا ہم ینقذون، اور نہ انہیں کوئی بچا سکتا ہے، نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں، الا رحمتا منا، مگر اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے یہ رحمت ہے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ومتاعا، اور نفع کا سامان ہے، الہین، وقت مقرر تک، جب وقت آ جائے تو ماہر سے ماہر ناخدا ملا
یا آج کل بھائی وہ جو جہاز چلانے والا ڈرائیور کتنا ماہر ہو لیکن سمندر کے اندر ڈوب جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فرماتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ فرما بردار بنتے. فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاوے اتقوا ڈرو بچو ڈرو ما بین ایدیکم اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم وہ جو تمہارے پیچھے ہے، یا ان گناہوں سے جو تم کر چکے اب توبہ کرو اللہ کی طرف آؤ. لعلکم ترحمون شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم نہیں آئی ان کے پاس من آیات پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، من آیتن کوئی نشانی، آیات جمع آیت واحد، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ان نعمتوں ان نشانیوں سے معرضین اعراض کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.